بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میں سورہ بقرہ کو ہندی میں بتا رہا ہوں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کا کلام ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ یہ ہے الف لام میم۔ سورہ بقرہ کا پہلا ہی پیج میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، جہنم کی آگ۔ قرآن بے شک سچا کتاب ہے، اور میں نے بھی قرآن مجید پڑھ کر اسلام پر پوری طرح سے ٹرسٹ کیا ہے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ایک سچا مسلمان ہوں۔ پہلے مجھے بھی اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، بٹ جب سے میں نے قرآن مجید پڑھا اور سمجھا تب سے میری پوری زندگی چینج ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ مانو کتنی بڑی بات ہے یہ! اللہ تعالیٰ لوگ خود کو بڑبک بنا رہے اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑبک بن رہے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خود کو دھوکے میں ڈال رہے ہو، نہ کہ کسی اور کو۔ تو خرابی ہے، خرابی۔ یہ اپنے گھمنڈ میں خدا کو اور مومن کو چکما دیتے ہیں، دیکھو، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس سے بے خبر ہے ان کے دلوں میں کفر کا روگ تھا، خدا نے ان کا روگ اور زیادہ کر دیا۔ جو تھوڑے سے کافر تھے، مطلب کہ اس کے دل میں تھوڑا سا روگ تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام سدھار کرنے والے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹیررزم، آتنکوادی وغیرہ ہیں، جو لڑتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو فوٹو ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، میں پی ڈی ایف بھی ڈال دوں گا۔ دیکھو یہ بلا صبح فساد پیدا کرنے والے ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح ملک ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ دیکھیں، سن لو کہ یہی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو کہ یہی ملک ہے لیکن نہیں جانتے
اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے گلی گاؤں میں بھی رہتے ہیں، جو ایمان کی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ وہ سچ میں مسلمان نہیں ہوتے، کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتے اور مسلمان کے خلاف ہی سازش کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایمان لے آئے، ویسے اس ٹائم میں بھی تھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابھی بھی وہ لوگ ہیں، تو وہ اسی پر یہ بات بیٹھتی ہے۔ آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے سوتانوں میں جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ وہی لوگ ہیں، جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری بات کرتے ہیں، اگلے کے پاس جاتے ہیں تو اگلے کی بات کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ایسے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جو مخبری کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، دونوں ملا کے چلتے ہیں کہ جب ادھر پھنسے تو ادھر سے بچ جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں، تمہارے ساتھ ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پائے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے چاروں طرف کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی ختم کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال میں ورشا کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کڑک رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے لے۔ اور خدا کافروں کو، اس سے آگے ویڈیو آپ کو ملے گی، سو ملتے ہیں پھر۔